2019 میں جب عمران خان نے اقوام متحدہ میں تقریر کی تو پاکستانیوں کو تھوڑا حوصلہ ملا، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ کشمیریوں کے حق کے لیے بولنے کی بجائے محض 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ یہ کس قسم کا احتجاج تھا وزیر اعظم صاحب؟ یہ مسلمان کمزور ہیں؟ کیا مسلمان اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے ایک نہیں ہو سکتے؟ میں جیسے جھوٹے ادارے پر آج ذرا کرو نا موازنہ ان کرائے کے حکمرانوں کا اور اس بہادر عاشق رسول کا۔ وہ تو 19 سال کی عمر میں ایک لڑکی کی خاطر چلا آیا تھا، اور آج جب 80 لاکھ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ حکمران صرف مزاحمت کا ایک لفظ بول کر بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے حکمرانوں پر کشمیر کی آزادی ایک خواب۔ ناظرین، آج کل پاکستان میں ایک نعرہ عام ہو چکا ہے اور وہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان۔ میں پوچھتا ہوں کیسے؟ ہم کشمیر کے لیے کر ہی کیا رہے ہیں جس سے کشمیر ہمارا بنے گا؟ محض نعرے لگانے اور جھنڈے لہرانے سے کشمیر ہمارا نہیں ہوگا۔ اگر کشمیر حاصل کرنا ہے تو کشمیر کے لیے لڑنا ہوگا۔ حال ہی کا واقعہ ہے کہ امریکہ میں ایک سیاہ فام شخص کو پولیس نے قتل کر دیا۔ ایک شخص کے قتل پر لاکھوں افراد نے احتجاج کیا اور دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور ریاست کے صدر کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ سیاہ فام لوگوں کے لیے تحفظ کے لیے اقدامات کرے۔ آج یہ دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کو محاصرے کی آڑ میں شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کے لیے کوئی نہیں بولتا۔ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، مصنف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ دوستو، 1969 میں مسجد اقصی میں آگ لگانے کے واقعے کے بعد ایک دفعہ مسلم ممالک کے نمائندوں کا ضمیر جاگ اٹھا اور وہ مسلمانوں کی جان اور عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے مراکش کے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے۔ اس وقت OIC یعنی اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے نام سے ایک ادارہ تشکیل دیا گیا جس کا مقصد مسلمانوں پر ہوتے ظلم و ستم کی روک تھام تھا، مگر آج یہ ادارہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ آج یہ ادارہ کشمیریوں پر ہوتے ظلم و ستم کے بارے میں جانتے ہوئے بھی خاموش ہے، اور حد تو یہ ہے کہ یہ ادارہ کشمیر کے لوگوں کو آزادی کیا دلوائے گا، یہ تو ان کے لیے اجلاس بلانے کو راضی نہیں۔ ایک سیاہ فام شخص کے قتل پر جب غیر مسلم اکٹھے ہو کر اپنی طاقتور ریاست کے صدر کو مجبور کر سکتے ہیں تو کیا مسلمان کمزور ہیں؟ کیا مسلمان اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے ایک نہیں ہو سکتے؟ جیسے جھوٹے ادارے پر آج مسلمان اقوام متحدہ کی طرف دیکھ رہے ہیں جو کہ ادارہ ہی محض کافروں کا ہے۔ آخر کیوں؟ جب ہمارا اپنا ادارہ ہی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تو ہم کافروں کے ادارے سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہ حکمران سمجھتے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے، مگر نہیں۔ مسلم دنیا کا ہر حکمران مجرم ہے، کشمیریوں کا۔ قیامت کے دن ان حکمرانوں کے گریبان ہوں گے اور کشمیریوں کے ہاتھ، اور وہ پوچھیں گے کہ بتا تو اقتدار میں تھا نا اور ہم مظلوم تھے، تو نے ہمارے لیے جہاد کیوں نہ کیا؟ ہمارا ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ دکھ تو اس بات کا ہوتا ہے کہ آج اسی ملک کے علماء کرام بھی وزیر اعظم سے کشمیر کے بارے میں جہاد کے لیے بات نہیں کرتے۔ ہمارے قابل وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جنگ مسائل کا حل نہیں۔ ہم مانتے ہیں آپ کی بات، مگر عمران خان صاحب، جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو مسائل کا واحد حل جنگ ہی ہوتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کے آخری نبی کہہ کر گئے ہیں۔ جب ہمارے نبی نے جنگ کی تو ہم کیسے مان لیں کہ جنگ مسائل کا حل نہیں؟ 2019 میں جب عمران خان نے اقوام متحدہ میں تقریر کی تو پاکستانیوں کو تھوڑا حوصلہ ملا، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ کشمیریوں کے حق کے لیے بولنے کی بجائے محض 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ یہ کس قسم کا احتجاج تھا وزیر اعظم صاحب؟ یہ شعر آپ کے نام خان صاحب، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ناظرین، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق ختم ہو چکا ہے۔ چند دنوں پہلے ہی کی بات ہے کہ ایک مسلم ملک عرب امارات نے ایک ایسے ملک اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا جو کہ کئی برسوں سے فلسطین کا خون بہا رہا ہے، جو ملک مسلمانوں کا دشمن ہے۔ افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر، جہاں دیکھو دنیا میں صرف اور صرف مسلمانوں پر ہی ظلم ہو رہا ہے، اور مسلم دنیا کے منافق حکمران یہ دیکھتے ہوئے بھی خاموش ہیں اور غیر مسلموں سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غیر مسلم یہ کافر ان کے مسائل حل کر دیں گے، مگر شاید یہ قرآن کی آیتوں سے ناواقف ہیں کہ کافر کبھی ان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ سچ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا ضمیر مر چکا ہے۔ ناظرین، جب میں تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں تو یہ سوال میرے خیالات کے دروازے پر
दस्तक देता है कि क्या हम मुसलमान हैं भी या नहीं। अरे मुसलमान तो मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने एक मजलूम लड़की को बचाने के लिए पूरा सिंध फतह कर दिया था। आज जरा करो ना मुवाजना इन किराए के हुक्मरानों का और उस बहादुर आशिक रसूल का। वो तो 19 साल की उम्र में एक लड़की की खातिर चला आया था, और आज जब 80 लाख मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो ये हुक्मरान सिर्फ मुजामत का एक लफ्ज बोलकर बरियोल जिम्मा हो जाते हैं। ऐसे हुक्मरानों पर मैं इनसे पूछता हूँ कि रोज़े महशर ये क्या मुंह दिखाएंगे, मेरे नबी को क्या जवाब देंगे। जब इनसे मेरे नबी पूछेंगे कि बताओ तुम तो इक़्तिदार में थे ना, और एक तबका मेरी उम्मत पर जुल्म कर रहा था, तो तुमने जिहाद क्यों ना किया। इस सवाल का जवाब इनके पास अगर है तो बताएं। कोई जवाब नहीं होगा। मेरी वीडियो देखने वाला हर शख्स चंद लम्हों के लिए तसव्वुर करके देखे कि उसके सामने उसके अपनों को शहीद किया जा रहा हो, उसकी बहन, बेटी या बीवी की इज्जत को दरिंदे नोच रहे हों, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। ये वो चीज़ें हैं कि जिनके बारे में सोचकर इंसान की रूह तड़प जाती है। सोचिए जिन पर यह गुजर रही है वो कैसे जीते होंगे। मेरे भाइयों, अगर आप समझते हैं कि वाकई ही इस वीडियो में कश्मीरियों के हक की बात की गई है तो इसे कम से कम शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि एक दिन ये वीडियो इन बुज़दिल हुक्मरानों तक पहुंच जाए और इनके ज़मीर ज़िंदा कर दे और कश्मीर आज़ाद हो जाए। अगर आपके शेयर करने से कश्मीर को आज़ादी मिल सकती है तो फिर आप क्या सोच रहे हैं।